برکاتی کا یقین اور وجدان یہ کہتا ہے کہ آج بھی جسے ولایت ملتی ہے وہ بارگاہ غوثیت سے ہو کر ہی آتی ہے، تب کوئی ولایت کی منزل کو پاتا ہے۔ جہاں کی فضاؤں میں اللہ نے شفا رکھا ہے، کہیے آمین۔ وہ بغداد جن کی فضاؤں میں اللہ نے شفا رکھا ہے، جہاں کے گرد و غبار میں اللہ نے شفا رکھا ہے، جہاں کے ذرات میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے۔ ارے جب میرا غوث روشن ضمیر ہے اور وہ اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے در پہ آنے والوں کی جب مشکلات کو دور کرتا ہے تو وہیں پہ بیٹھتے ہوئے اگر کوئی مشرق میں بے پردہ ہو جائے تو مغرب میں رہ کر میرا غوث وہیں سے اس کی ستر پوشی فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن جو امام عالی مقام نے ہمیں دین کا اثاثہ، دین کا سرمایہ، جسے مٹانے کے لیے، جسے تباہ کرنے کے لیے دشمن رسول نے اور دشمن اہل بیت نے جو کارستانیاں کی ہیں وہ آج تاریخ کے اوراق میں نمایاں طور پہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ لیکن جس دین کی بقا کے لیے حضرت قاسم کی جوانی حضرت امام عالی مقام نے پیش کر دی، 6 مہینے کے علی اصغر کو پیش کر دیا، تب کہیں جا کر یہ ہرا بھرا اسلام اور دین ہمیں ملا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں بسا، تیری رگوں میں رواں ہے خون 4 یار کا، ہے نا؟ اسلام کی ہریالی سبز و شادابی ہے تو خلفۂ اربع اہل بیت اطہار کے خون سے جس کی سبززاری کی گئی ہے، اس لیے اسلام کی کھیتیاں لہلہا رہی ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا معاشرہ کس سمت جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو میں پہلے بغداد کے سفر پہ جو چند اشعار ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے خوشا قسمت کے درے محبوب سبحانی ملا، اے خوشا قسمت کے درے محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا، اور میری کیا اوقات تھی جاتا جو میں بغداد کو، میری کیا اوقات تھی جاتا جو میں بغداد کو، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا، اور یوں لگا دیدار پا کر آسان غوث کا، کہیں سبحان اللہ۔ غیر امت میں ہوا پیدا، خدا کا شکر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ
صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ شراب جوا، ناپاک عمل، اور یہ کام کس کا ہے؟ شیطانوں کا ہے۔ کس کا کام ہے؟ شیطانوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بالترتیب کئی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ خمر کا بھی ذکر فرمایا ہے، کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور آگے چلتے چلتے فرما رہا ہے من عمل شیاطین، یہ شراب پینا اسلامی بھائیوں، جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، توجہ سے سنیے، جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام بھی شراب پیا کرتے تھے، لیکن جب آقا علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ جب اللہ کا حکم آ گیا اور مصطفیٰ جان رحمت نے منع فرما دیا، تو فرماتے ہیں کہ جب قرآن کا حکم آ گیا، پیارے رب کا اعلان آ گیا، تو صحابہ کرام نے شراب سے یوں نفرتیں کی ہے کہ صرف شراب کو اپنے گھر سے نہیں نکالا ہے، بلکہ روایتیں بتاتی ہے کہ ان برتنوں کو بھی صحابہ کرام نے توڑ کے پھینک دیا جس میں شراب رکھی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک پوری زندگی کی کمائی لے کر صحابی رسول مدینے سے باہر تشریف لے گئے، اور وہ پوری کمائی کا شراب لے کر مدینہ آ رہے تھے۔ آنے سے پہلے شراب حرام کر دی گئی، تو صحابی رسول مدینے سے باہر شراب کی سواری کو روکا۔ کسی نے بتایا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں کیا سن رہا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں شراب کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر شراب کو حرام فرما دیا ہے۔ صحابہ نے یہ بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ ساری کمائی ہم نے اس تجارت میں لگا دی ہے اور زندگی کی ساری کمائی سے ہم شراب لے کر آ رہے ہیں، کم از کم ہمیں اتنا بیچنے دیا جائے یا اتنے بیچنے کی اجازت دے دی جائے۔ لیکن نہیں، صاحب میرے آقا نے جب فرما دیا ہے تو ماتھے پہ شکن نہیں آیا ہے، حرف زبان پہ حرف شکایت نہیں ہے، اور مدینے سے باہر ہی ساری زندگی کی کمائی سے خریدے ہوئے شراب کو بہا دیتے ہیں، اور اس طرح بہاتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ 7 دن تک پورے مدینے میں شراب کی بدبو آتی ہے، اور فرماتے ہیں جب ان شراب کو بارش ہوئی اور پانی نے جذب کر لیا، تو جب بارش ہوئی اور پھر وہ شراب پانی پڑنے کی وجہ سے جب وہ زمین گیلی ہو گئی، تو پھر دوبارہ سے مدینے کی فضائیں بدبودار ہو گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان بننا آسان ہے،
لیکن مسلمان کا مطلب سیدھا سیدھا یہ سمجھو، مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کا حکم آ جائے تو دائیں بائیں جھانکے بغیر، چوں چرا کیے بغیر اس حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، مان لینے کا نام اسلام اور مسلمان ہے نا۔ ایک شخص بڑی محنت سے کماتا تھا، لیکن مہینہ لگنے سے پہلے ہی راشن پانی سب ختم ہو جایا کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، محنت کی کمائی کر کے لاتا تھا، وہ ڈیوٹی میں ڈنڈی نہیں مارا کرتے تھے، لیکن بڑا پریشان تھا، گھر میں بے برکتی کا ماحول تھا، پریشان تھے، بچوں کی کفالت نہیں ہو پا رہی ہے، مہینہ ہونے سے پہلے راشن ختم ہو جاتا ہے، بڑے پریشان ہوئے، ایک اللہ والے کی بارگاہ میں گئے کہ آخر کیا بات ہے، میں پورے مہینے محنت کرتا ہوں لیکن پورے مہینے کا میں راشن بھی بندوبست نہیں کر پاتا ہوں اور میرے گھر کا چولہا بند ہونے لگتا ہے، حالانکہ میں نے کہیں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، میں توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرما دیا ہے اور اس پر ہم اگر عمل پیرا ہیں تو ان کی نحوست کیا ہے؟ فرماتے جب وہ تشریف لے گئے، تشریف لے جانے کے بعد اسی اللہ والے کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اپنی کیفیت بتاتے ہیں، اپنا حال بتاتے ہیں، نماز کی پابندی کا ذکر کرتے ہیں، محنت کے ساتھ ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، لیکن جو کمائی آ رہی ہے اس میں برکت نہیں مل رہی ہے، بڑا پریشان ہے۔ کہا حضور ذرا سا استخارہ کر دیجئے، ذرا سا میرے اوپر ایک نظر کرم ڈالیے تاکہ میرے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے۔ وہ گئے، ان کی ساری باتیں سنی، باتیں سننے کے بعد اس اللہ والے نے اپنی نگاہیں نیچی کی، یعنی مراقبہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ مراقبہ فرمایا۔ مراقبہ یہ ہے کہ آنکھیں بند رہتی ہے، توجہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے اور اس توجہ کے بعد جو نتیجہ آتا ہے انہیں پیش کرنا پڑتا ہے یا پیش کر دیتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگوں، جب وہ اللہ والے کی بارگاہ میں گئے، اللہ والے نے جب مراقبہ سے فارغ ہوئے اپنے سر کو اٹھایا تو اٹھانے کے بعد فقط اتنا کہتے ہیں کہ تم گھر جاؤ اور اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لگا لینا۔ کیا فرمایا؟ پردہ لگا لینا۔ یہ بندہ سوچ رہا ہے کہ میں گیا تھا، کوئی وظیفہ بتا دیتے، قرآن کی کوئی سورہ کا ورد کرنے کے لیے بتاتے، کوئی عمل بتا دیتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا، بلکہ اتنا فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دینا۔ وہ آئے اور اپنے گھر پہ پردہ لگا دیا۔ ابھی ماہ 2 ماہ گزرا تھا کہ ان کے گھروں میں برکتوں کا انبار ہونا شروع ہو گیا، برکتیں یوں رم جھم برسنے لگی، لیکن وہ بندہ پریشان ہے، میں نے کوئی ذکر نہیں کیا، مجھے کوئی وظیفہ نہیں بتایا گیا، آخر میرے گھر میں صرف پردہ ڈال دینے کی وجہ سے میرے گھر میں برکت کیسے ہونے لگی، یہ برکتیں کس طرح آنے لگی اور توقع سے زیادہ برکتیں آنے لگی۔ پھر وہ کئی ماہ کے بعد وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو چل کے پوچھا جائے کہ آخر راز کیا تھا، ہم نے تو کچھ ایسا عمل کیا نہیں، جس طرح پہلے نماز کی پابندی کرتا تھا، جس طرح میں اپنی ڈیوٹی کرتا تھا، میرے معمول میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن گھر میں برکتوں کا انبار آنا شروع ہو گیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو جب وہاں پر جاتے ہیں تو اللہ والے نے فرمایا کہ تمہارا کام ہو گیا، اب وجہ جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں حضور ہمیں بتایا جائے۔ تو اللہ والے نے بتایا کہ سنو، حال ایسا تھا کہ کمی تمہارے اندر نہیں تھی، تم شریعت کے پابند بھی تھے اور تم سر اعتبار سے شریعت کا لحاظ رکھا کرتے تھے، لیکن بات فقط اتنی سی تھی کہ تمہارے گھر پہ پردہ نہیں تھا اور روزانہ ایک شرابی تمہارے گھر کی طرف سے آیا جایا کرتا تھا، نشے کی حالت میں آیا جایا کرتا تھا اور اس نشہ باز کا سایہ تیرے گھر کے اندر جایا کرتا
کرتا تھا. اس نشہ اور شراب کے نشہ کی نحوست یہ ہے کہ اس گھر کا سایہ تیرے اندر پڑ جانے کی وجہ سے تیرے گھر کی برکتیں ختم ہو گئی. ذرا اندازہ لگاؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک شراب اس نے نہیں پی تھی، اس کے گھر میں شراب نہیں تھی اور نہ کوئی شرابی تھا، بلکہ یہ نحوست کہاں سے آ رہی تھی؟ ایک شرابی دروازے سے گزرا کرتا تھا اور اس کا سایہ اس کے گھر کے اندر جاتا تھا، تب یہ نحوست کا آ گئی تھی گھر میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے جب ایک شرابی کا سایہ گھر کے اندر آ جائے تو گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہے. آج کا نوجوان شراب پی کے گھر میں پڑا رہتا ہے، شراب گھر میں لا کے رکھتا ہے اور شراب پی کر اپنی بیوی سے تعلقات کرتا ہے اور پھر بچہ ہوتا ہے، بعد میں کہتا ہے بچہ وفادار نہیں ہے، بچہ فرما بردار نہیں ہے. وہ مولویوں کے پاس جاتا ہے، تعویذ کے لیے جاتا ہے. ارے اب تعویذ کہاں کام کرے گی؟ ابتدا تو تم نے غلط کیا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن نے فرما دیا حرام ہے اور یہ شیطان کا عمل ہے. جب شیطان کا کام کرو گے تمہارے گھر میں برکت کا چاہتے ہو تو شراب پینا بند کرو. اچھی اولاد چاہتے ہو تو شراب کے ساتھ ساتھ تمہیں خود اچھا بننا پڑے گا، شراب چھوڑنا بھی پڑے گا، خود اچھا بنے گا. ماں باپ اچھے ہوں گے تو یقیناً اولاد اچھی ہوگی. اب ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ شراب برکتیں ختم شراب تو اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہے کہ صرف شراب سے نہیں برتن سے بھی نفرت کا مظاہرہ کیا ہے. ایک ہم مسلمان ہیں شراب پی رہے ہیں، شراب پینے والوں کے گروہ ہے. آج یہ کل کی رات ہے نا، کل کون سا دن ہے؟ کرسمس ڈے ہے نا کل 25 دسمبر ہے نا. کیا ہوگا؟ یہودیوں کا تہوار بھی منائیں گے، شباب و رباب اور کباب کی محفل بھی چلے گی اور یہ کرنے والے یہود و نصارہ نہیں مسلمان نظرائیں گے. شرم سے گردنیں جھک جانی چاہیے. ابھی حضرت فرما رہے تھے نا کہ جگہ جگہ کے تھک گئے. ابھی 3 چیزیں ہمارے معاشرے اس طرح سر اٹھا کے رکھا ہے کہ جس نے ایمان والوں کی بنیادیں ہلا کے رکھتی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نام رکھا انٹرسٹ. اس میں بہت لوگوں کو ہے آج کل انٹرسٹ، ہے نا، بہت شوق سے یہ کام کرتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم اگر جان جاؤ گے کہ یہ سود کیا ہے اور ان کے برابر بھی ایمان ہے نا، تو آج سے سود کے بات کرنا تو بات ہے، اب سود کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. سود کا سب سے ادنا گناہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا گناہ ہے، اسی طرح سود کا لین دین کرنا گناہ ہے. جتنا نالائق بیٹا ہو، جتنا گمراہ
حرکات کبھی کر نہیں ہے، لیکن اس جیسا گناہ ہمارے معاشرے میں آج ہر گھر میں ہو رہا ہے، ہر فرد اس میں ملوث نظر آ رہا ہے۔ یہ گناہ کتنا بڑا ہے، لیکن آپ کام تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن ماں کے ساتھ زنا سود کے معاملے میں یہ سارا کا سارا کر رہا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو مجھے بتاؤ کون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا چاہے گا؟ نہیں چاہے گا، نہیں چاہے گا نا۔ لیکن آپ سود، بعض لوگ کہتے ہیں ہم سود تھوڑی لیتے ہیں، ہم سے ایک آدمی بولا کہ وہ دیتا ہے تو اس کو جا کے ملا دیے۔ سود کے معاملے میں 10 آدمیوں کا یکساں جرم ہے، جس نے لیا اس کی جان نہیں لے لیتا ہے، یہ کینسر اسے بختا نہیں ہے۔ ایمان کے لیے یہ سود، شراب، جوا کینسر ہے۔ جب لگ جاتا ہے انسان کو یا انسان اس کا عادی بن جاتا ہے تو اس کے ایمان کو مار کر ہی دم لیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ آج تو گھر گھر میں کمیٹی، سب رو رہے ہیں آج کل، اور خواتین تو ان کو تو گھر میں بیٹھانے کا بھی پیسہ ملتا ہے، سنا میں نے۔ آپ اپنے گھر میں میٹنگ کرواتی تو آپ کو اس کا الگ پیسہ ملتا ہے، پھر جو آپ لیتی ہیں اور اس پر جو دیتی ہیں سود، تو اس وقت سب بھول جاتی ہیں۔ خدا را مسلمان ہو تو مسلمان کا ایک ہی مطلب ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس حکم کے سامنے اپنی بات کتنی عام ہے کہ اگر کوئی اپنے منہ سے سور